وہ کہتے ہیں کہ جب NRO کا وقت آیا تو ان کی پارٹی کے چیئرمین نے وہاں پہ کنڈولیزا رائس سے کیا بات کی اور ان کے اوپر کون سی چیزوں کا بوجھ تھا، ذرا آج پورے پاکستان کے سامنے رکھتے ہیں۔ یہ اکتوبر کی بات ہے، اور اکتوبر میں بینظیر بھٹو جب ان سے بات کر رہی تھی تو سب سے پہلے انہوں نے کہا کہ بھٹو اینڈ ہر کولیگز be immunized in the multiple corruption case against them, including the one against her husband Mr. Zardari. کہ سب سے پہلے تو جو کرپشن کے چارجز ان کے اوپر ہے، ان کے پارٹی کے اوپر ہے، جو منی لانڈرنگ کے کیسز ہے، ان کو اور ان کے جو شوہر ہے زرداری صاحب کی بات کی کہ اس سے نجات دلا دیجئے گا۔ دوسری بات کیا کہتے ہیں کہ کیا could she become prime minister again؟ کیونکہ آئینی قطغن تھا کہ تیسری دفعہ آپ وزیر اعظم نہیں بن سکتے، لیکن پاؤں کس کے پڑے ہیں؟ وہاں پہ کنڈولیزا رائس کے، ان سے بات کر رہے ہیں کہ آپ لوگ کیا ہمیں وزیر اعظم بنا سکو گے۔ تیسری بات آگے کیا کرتے ہیں، تیسری بات کرتے ہوئے کہتے ہیں اینڈ فائنلی would Musharraf support her return to Pakistan before the election۔ یہ ہے پیج نمبر 608 609 610، یہ پوری NRO کی کہانی ہے، کنڈولیزا رائس کی کتاب ہے، پورا پاکستان پڑھ لے۔ اور پھر اس کے بعد کیا کہتے ہیں، آگے جا کے کہتے ہیں the deal was announced on October 4 اور 18 اکتوبر کو تشریف لایا جاتا ہے کہ کیسز بند، منی لانڈرنگ کے اوپر بات نہیں، کرپشن کے اوپر بات نہیں، مجھے تیسری مرتبہ وزیر اعظم بنا دو۔ اس سے نقصان کیا ہوتا ہے اسپیکر صاحب؟ وہ کہتے ہیں کہ جھکا دے گا تیری گردن خیرات کا پتھر، جھکا دے گا تیری گردن یہ خیرات کا پتھر جہاں میں مانگنے والوں کے اونچے سر نہیں ہوتے۔ اور پھر باری آتی ہے، اور پھر باری آتی ہے اسپیکر صاحب، باری آتی ہے یہ اوباماز وار، ایک اور کتاب ہے کہ جب میرے وزیرستان ابھی موصوف بات کر رہی تھی نا، ابھی موصوف بات کر رہے تھے اسپیکر صاحب کہ وہ 2 MNA جو ہے ان کے پروڈکشن آرڈر جاری کر دو، بڑی محبت جاگ رہی تھی سر۔ یہ موصوف بلاول بھٹو لیکن کے جب بارے میں آپ بات ڈیل کر کے رہے ہیں۔ اوپر آئے علی، جب آپ ڈیل کے اوپر آئے تو پھر اس کے بعد کیا ہوتے ہیں؟ جب آپ نے ڈیل کیا، آپ جھک چکے ہو، تو پھر اس کے بعد آپ کو ان کی باتیں ماننی پڑے گی۔ یہ یہاں پہ CIA کے ڈپٹی ڈائریکٹر اور ایکس NSA کے ڈائریکٹر، ان کے ساتھ ملاقات ہے زرداری صاحب کی۔ ان کو امریکہ کو بڑی تشویش تھی کہ پاکستان کا میڈیا کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ جب یہ ڈرون سٹرائک ہوتے ہیں اور یہ جو دہشت گردی کے خلاف سو کارڈ اس وقت جو امریکہ کے کہنے پہ آپ نے کیا، وہاں پہ جو لڑائی چل رہی ہے، لوگوں کے گھر برباد ہو رہے ہیں، لوگوں کے گھروں سے جنازے نکل رہے ہیں، یہ پاکستانی میڈیا لکھ رہا تھا اس کتاب میں کہہ رہے ہیں۔ تو زرداری صاحب سے وہ بڑا آرام سے بات کرنے لگے، اور کون ساتھ میں زرداری صاحب کہتا؟ حسین حقانی۔ حسین حقانی کو آپ سب جانتے ہوں گے کہ آج بھی وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے اور کس طرح پاکستان کے خلاف زہر اگل رہا ہے۔ اسپیکر صاحب جب زرداری سے بات ہوئی تو زرداری ان کو کیا کہتے ہیں سنیے کہ collateral damage worries you American, it does not worry me۔ فکر تمہیں ہوگی، مارنا ہے تو مار دو، سب کو مریا میٹ کر دو۔ آج، اور یہ اس وقت کی بات ہے جب عمران خان وزیرستان والوں کے لیے نہ صرف آواز اٹھا رہا تھا، پروٹیسٹ کر رہا تھا، ہم نے لانگ مارچ وہاں پہ کیا، ہم نے وہاں پہ دھرنا دیا کہ اس دہشت گردی کی جنگ میں ہمارے پاکستانیوں کے، خصوصاً وزیرستان کی اس میں بات ہو رہی ہے کہ وزیرستان کے گھروں سے جنازے نکل رہے ہیں، لیکن زرداری صاحب سے جب بات ہوتی ہے انہی چیزوں کے اوپر، کہتا ہے کہ collateral damage worries you American, it does not worry me۔ زرداری ان کہتا دنوں ہے۔ زرداری صدر تھے۔ اسپیکر صاحب انہی دنوں میں وکی لیکس بھی آتا ہے۔ وکی لیکس میں آپ نے سنا ہوگا کہ زرداری صاحب نے اینی پیٹرسن تھی اس وقت، ان کے ایمبیسیڈر، اس وقت کیا بات ہوتی ہے اسپیکر صاحب؟ وہ کہتے ہیں کہ آپ ڈرون کرتے جائے، ہم پارلیمنٹ میں احتجاج کرتے جائیں گے، گھر چلے جائیں گے، چائے پی جائیں گے اور سو جائیں گے۔ اسپیکر صاحب یہ ہمارے اس ملک کے ساتھ ہوا ہے۔ وزیرستان والوں کو جب وہاں پہ دکان گر رہے تھے، جنازے اٹھ رہے تھے، لوگوں کے آشیانے اجڑ رہے تھے، یہ موصوف وہاں پہ اس قسم کی بات کر رہے ہیں۔ اور NRO تو آپ نے دیکھ لیا کہ یہ بار بار سلیکٹڈ جب کرتے ہیں تو یہ خود انہی طریقوں سے آئے ہیں اور ان کے آگے جھکے تھے، وہ لے کے آئے، ان سے ڈیمانڈ کیا۔ اب اسپیکر صاحب آگے آتے ہیں،
آگاتے ہیں موصوف نے ایک اور بات کی اور بار بار کہہ رہے ہیں کہ پارلیمنٹ آ جاتے ہیں کہ بھی تقریر کرتے ہیں کہ میں موصوف تو سے مطلب معصوم بلاول ہوں، ہے. مجھے یہ فیک اکاؤنٹس میں پتہ نہیں کہاں سے لے کے آئے. میں بجٹ کے اوپر آؤں گا، اس کے ایک ایک چیز کا جواب دوں گا، لیکن ذرا ریکارڈ درست کر کے آگے بڑھتے ہیں. اسپیکر صاحب کہتے ہیں کہ میں تو معصوم تھا، مجھے کیا پتا یہ فیک اکاؤنٹس اور یہ ساری چیزیں. اسپیکر صاحب آپ کو پتہ ہے اگر یہ غلط ہے تو کل یہ سو کر لے اور ابھی تک کیوں نہیں کیا. یہاں پہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہو رہی ہے. 3 نومبر کی on the late afternoon of November 3, Bhutto makes phone call to loved one and close advisor to get her affairs in order. The NSA is listening. They have been listening to her calls for months, including an earlier call she made to her son, Bilawal. In that call, she told him about the secret bank accounts that hold the family's fortunes. Huge reserves of money that investigators have long suspected are ill-gotten. اسپیکر صاحب ہمارے ہاں پہاڑی علاقے میں اور دیہات میں جب ہمیں گھر سے فون آتا ہے بڑوں کا تو ہمیں نصیحت کرتے ہیں کہ آپ نے ہماری غیر موجودگی میں گھر کس طرح چلانا ہے. آپ نے اگر یونیورسٹی آپ کو بیچتے ہیں، ہاسٹل بیچتے ہیں، آپ کو نصیحت کرتے ہیں کہ آپ نے اپنی روایت نہیں بھولنی. یہاں پہ کال جا کے ان کو فیک اکاؤنٹس کی آپس میں بات ہوتی ہے کہ کہاں پہ آپ کا کون سا اکاؤنٹ ہے، اور پھر اس کے بعد یہ فیک اکاؤنٹس والی کہانی آپ سب کے سامنے آ جاتی ہے. اسپیکر صاحب اب میں ذرا آسٹریٹی کی انہوں نے بات کی، میں اس کے اوپر آتا ہوں. اسپیکر صاحب انہوں نے پرائم منسٹر عمران خان کے حوالے سے بات کرتے ہوئے اور باقی جو اپوزیشن لیڈر تھے اور سامنے جو قطار میں بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے بھی بڑی باتیں کی تھی کہ عمران خان نے تو کہا تھا کہ میں پرائم منسٹر ہاؤس میں نہیں رہوں گا. جناب پرائم منسٹر عمران خان آج بھی اپنے گھر میں رہ رہا ہے، اپنے خرچے اٹھا رہا ہے. اسپیکر صاحب دوسری بات، پرائم منسٹر عمران خان کے گھر کی طرف جو سڑک جاتی ہے وہ عمران خان نے اپنے پیسے سے بنایا اور خود اس کا پیسہ دیا. عمران خان کی سیکیورٹی کے اوپر اور جو سیکیورٹی وال فینسنگ ہوئی وہ تمام کا تمام جو ہے وہ پارٹی فنڈ سے ادا کیا، وہ بھی سرکار کے پیسے سے ادا نہیں کیا گیا. ابھی عمران خان کو یو کے پرائم منسٹر نے بلایا تھا ساؤتھ افریقہ کے میچ کے لیے، لیکن جو فلاحی ریاست کی بات کرتے ہیں، جو قوم کا درد رکھتے ہیں، ان کی طرف سے یہی سوال ہوتا ہے جو میرے اور آپ کے پرائم منسٹر عمران خان نے کیا. انہوں نے کہا کہ اس وجہ سے پاکستان کو کیا فائدہ، کہتے کہ افریقہ کا میچ ہے، میچ بھی دیکھ لیں گے. عمران خان نے کہا کہ میں قوم کا پیسہ اور وقت ایسی برباد نہیں کر سکتا، صرف پیسہ نہیں وقت کا بھی تحفظ کروں گا. لیکن اسپیکر صاحب ذرا آ جاتے ہیں ان کے خرچے کے اوپر، اور میں چیلنج کرتا ہوں کہ میں جو بات آج کر رہا ہوں ایک چیز کا میرے پاس ڈاکومنٹ ہے اور میں آپ کے سامنے پیش کرتے ہوئے یہ ضرور کہوں گا کہ حضور یہ ہے وہ ذرائع، لیکن یہ اصلی ہوں گے. اس کے بعد اسپیکر صاحب کوئی قطری خط نہیں آئے گا. اب ذرا آتے ہیں ان کے خرچوں کے اوپر. اسپیکر صاحب کہ انہوں نے جب پرائم منسٹر ہاؤس میں پچھلی دور کی میں پہلے بات کروں گا کہ پرائم منسٹر اس وقت کے نواز شریف، ان کا علاج آپ کو پتہ ہے، یہ کہہ رہے ہیں بار بار، اور ان کے صاحبزادی تو روز ٹویٹ کر کے کہتے کہ وہ تو تنخواہ بھی نہیں لیتا تھا. اب ذرا میں آپ کے سامنے پیش رکھتا ہوں، اور یہ سارے ڈاکومنٹ جو ہیں اس میں سی ایم ہاؤس، پی ایم ہاؤس، تمام ڈاکومنٹس ان کے سیکٹری کے سب کے سائن شدہ ڈاکومنٹس ہیں. اس میں کیا ہوتا ہے اسپیکر صاحب، بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے. پہلے تو نواز شریف کا جو علاج جولائی مئی 2016 میں جب وہ یو کے گئے، خصوصی طیارہ اس کا انتظام کیا جاتا ہے، نواز شریف صاحب کو ادھر لے کے جاتے ہیں. اب بات آتی ہے علاج کی، علاج بھی سرکاری خزانے سے جب علاج ہوتا ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ $3,27,000 پاکستانی قوم کا، آپ کا اور میرا جو ووٹ لے کے ہم جن کے آئے ہیں اس کے اوپر خرچ ہوتا ہے. جو جہاز وہاں پہ بھیجا گیا اسپیکر صاحب، جو جہاز واپس وہاں پہ بھیجا گیا اور پھر جولائی میں ان کو واپس لانے کے لیے جو 34 کروڑ کا ٹوٹل خرچہ ہوا، وہ بھی میرے اور آپ کے ٹیکس کے پیسے سے اور پاکستانی قوم کے ٹیکس کے پیسے سے. جناب یہاں پہ بات ختم نہیں ہوتی. انہوں نے کہا کہ نواز شریف صاحب کا جو رائے ون والا گھر ہے اس کی فینسنگ ہونی چاہیے. فرق دیکھ لیجئے گا کہ عمران خان کے گھر کی فینسنگ اپنے پیسے سے، سڑک اپنے پیسے سے. رائے ون کی سڑک بنانی ہے، قوم کا پیسہ ہے نا، لگا دو اس کے اوپر. فینسنگ ہونی ہے
تو فینسنگ کے اوپر کیا کرتے ہیں کہ 28 کروڑ 36 لاکھ میرے اور آپ کے پاکستانی قوم کے خزانے سے اس کے اوپر لگا دیا جاتا ہے.